کی خصوصیات پہ اور یوگا کا پاکستان میں کیا سکوپ ہے اس حوالے سے ہمارے پاس آج دو گیسٹ ہوں گے اور ہم دونوں گیسٹ سے جو یوگا کے ٹرینر ہیں میل اور فیمیل کے ان سے ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں یوگا کا ایکچولی کیا سکوپ ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. کتنے عرصے سے یوگا کر رہی ہیں اور کیا سکوپ دیکھتی ہیں آپ پاکستان میں وومنس کے حوالے سے یوگا میں اسپیشلی؟ تقریباً مجھے 3 سال ہو گئے یوگا کرتے ہوئے اور فی الحال تو یہ بڑے انیشیل سٹیجز پہ پاکستان میں اسپیشلی لاہور بڑے شہروں میں لاہور یا کراچی میں بہت تھوڑے سے گروپس میں سٹارٹ ہوا ہے، لیکن ہمیں الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک مل رہا ہے. بہت عورتیں جن کو پتہ چلتا ہے وہ آتی ہیں اور پھر اس سے بہت فائدہ بھی حاصل کرتی ہیں. ہر مطلب ہم نے اس کے کریکٹرسٹک کے حوالے سے بات کریں، خصوصیت کے حوالے سے بات کریں تو نو ڈاؤٹ فزیکلی تو آپ فٹ ہوتے ہی ہیں. فیمیلز کے مطلب اگر ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں تو فیمیلز کی کئی ایک ایشوز ہوتے ہیں. اگر ہم میڈیکلی دیکھیں تو یوگا کتنا فٹ ہے فار فیمیلز ان پاکستان؟ پاکستان میں بہت، میں تو کہتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھا جائے تو عورتیں مردوں کی نسبت زیادہ بیمار ہیں، زیادہ آئسولیٹڈ ہے، گھروں میں رہتی ہیں. جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں گھروں میں، ان کے اندر زیادہ پرابلمز ہیں، ڈپریشن زیادہ ہے. اس سے نکلنے کے لیے بہترین طریقہ یوگا ہے. جیسے یوگا کی اگر ہم کیونکہ ابھی ایکسیس نہیں ہے پاکستان میں فیمیلز کو کہ وہ کلبز میں اور نہ ہی زیادہ کلبز ہیں، تو کیا ایسی کچھ ٹریننگز ہیں کہ اگر کوئی وہ تھرو انٹرنیٹ یا تھرو لٹریچر وہ اگر دیکھیں اور پڑھیں اور اس کو کریں تو کیا وہ کر سکتی ہیں اور کیا وہ بینیفیشل رہیں گی ان فیمیلز کے لیے؟ ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کتاب دیکھ کے یا ویڈیو دیکھ کے میرا نہیں خیال کہ کبھی ہم وہ چیز سیکھ سکتے ہیں نا. اس کے لیے پریکٹیکلی کسی جگہ جا کے کسی ٹرینر کے ساتھ کام کر کے، چاہے آپ کچھ دن بھی کام کریں، تب ہم وہ سیکھ سکتے ہیں. بک سے نہیں سیکھ سکتے. اور اس کے لیے یہ پاکستان میں ویسے تو اپرچونیٹیز کم ہے، لیکن گریجولی لوگوں میں بڑا اویئرنیس ڈیولپ ہو رہی ہے اپنی فٹنس کے لیے. اپنی لوگ اب دوائیوں سے اب فیڈ اپ ہو گئے ہیں. ہر چیز کے لیے ہمیں ایک دوائی دے دی جاتی ہے، سر میں درد ہے دوائی لے لیں، ڈپریشن ہے دوائی لے لیں، لیکن پیپل دے آر کمنگ آؤٹ آف دیٹ. اب وہ یوگا کی طرف ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. گریجولی ان میں اویئرنیس ڈیولپ ہو رہی ہے کہ وہ اس سائڈ پہ. ہر سپورٹس کی ایک ایج ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ کرکٹر بننا ہے تو اس ایج میں آپ کو کلب آنا چاہیے، ہاکی کھیلنا ہے تو اس ایج میں آنا چاہیے، جمناسٹک کے لیے اسپیشلی بولا جاتا ہے کہ آپ کو اس ایج سے شروع کرنا چاہیے. یوگا میں کیا ایج لمٹ ہے؟ نہیں، اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. یہ 6 سال کے بچے سے لے کے 90 ایئرس کے بڑے بوڑھے بندے عورت تک کر سکتے ہیں. کوئی ایج لمٹ نہیں. اور میرے گروپ میں زیادہ تر بوڑھی عورتیں ہیں جن کو بہت زیادہ فزیکل پرابلم ہے، بلڈ پریشر، شوگر، گھٹنوں میں درد، جوڑوں کا درد. مطلب زیادہ تر بوڑھے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بس بستر پہ ہی بیٹھے ہوں گے، وہ کچھ نہیں کر سکتے. دے یوز ٹو کام. اچھا، لوگ بڑا مطلب فیمیل اسپیشلی ڈرتی ہیں کہ یار کافی ٹف ایکسرسائز ہوگی، ہم جائیں گے تو کیا پتا ہم کر بھی سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے. ایسا ہوتا ہے؟ اٹ ہیپنس. لیکن ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے گروپ میں آئیں، 7 days ہماری اس پہ کریں اور 8th day وہ خود آئیں گے بیکاز دے فیل کمفرٹیبل. بالکل 8ویں دن ہم وی وونٹ کال دیم، ہم ان کو نہیں بلاتے کہ آپ ضرور آئیں. نیکسٹ ڈے وہ خود آتے کیونکہ وہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں. اور ہر مطلب اس میں ضروری نہیں کہ بہت سخت ایکسرسائزز ہیں، بہت ریلیکس کرنے والی. ایک اگر 80 سال کا بندہ کر رہا ہے، موٹی عورت کر رہی ہے، تو اٹ مینس کہ اس میں ہے ایسی چیزیں جو اس کو کمفرٹیبل کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ آتے ہیں اور وہ کر بھی سکتی ہے، وہ کر بھی ڈیفینیٹلی. اچھا، ہم یوگا سے آپ نے ڈپریشن کو بھی جوڑا کہ جی ڈپریشن بھی اس سے حل. نو ڈاؤٹ اسپورٹس کوئی بھی ہو وہ انسان کو ڈپریشن سے نکالتی ہے، فریش کرتی ہے. یوگا میں کیا ایسی خاص کوالٹی ہے کہ یوگا کے جتنے بھی پلیئرز ہوتے ہیں یا یوگا کرنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اسپیشلی کہتے ہیں کہ جی ہم ڈپریشن سے دور ہو جاتے ہیں اور ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں؟ ایکچولی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ اسپورٹس بھی ڈپریشن سے آؤٹ کرتا ہے، ایک بوڑھا بندہ ہر اسپورٹ نہیں کھیل سکتا، نہیں کر سکتا نا، لیکن یوگا ہر بندہ کر سکتا ہے اور ڈپریشن سے آؤٹ ہوتے ہیں. میں پرسنلی میں ڈپریشن کی پیشنٹ تھی، میرا سروائکل کا ایشو تھا، بیک بون میں پرابلم تھی، اور مجھے ڈاکٹر کہتے تھے یو کین ناٹ کم آؤٹ آف دس. آپ ڈپریشن کی میڈیسن کھاتی ہیں، آپ نے ساری زندگی کھانی ہے، بٹ آئی کم آؤٹ آف اٹ. میں نے یوگا کی اور میں نے اس میڈیسن سے اپنے آپ کو آؤٹ کر لیا الحمدللہ. آپ کو یوگا کی ٹریننگ کس نے دی اور کتنا عرصہ لگا اور شروع میں کیا مطلب آپ کو ڈیفیکلٹیز آئیں؟ مجھے بہت زیادہ میرے ہسبینڈ نے موٹیویٹ کیا اور ٹریننگ میرے ہمارے استاد تھے پروفیسر واسک پنجاب یونیورسٹی میں، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے. انہوں نے ٹریننگ دی، پھر میرے ہسبینڈ نے ٹریننگ دی. اس کے بعد جتنے بھی استاد جو بھی کہنا چاہیے جس کو، ہم تو آلویز وی آر ایٹ دا لرننگ اسٹیج. ہم ہر جگہ ہر بندے سے سیکھ سکتے ہیں، اٹ ڈیپینڈس، لیکن اسٹل آن دا لرننگ اسٹیج کہ میں سیکھتی ہوں بہت سارے لوگوں سے. اچھا،
گرلس کالجز ہیں, گرلس اسکول ہیں جہاں بے تحاشا اسپورٹس کے ایونٹس آرگنائز کرائے جاتے ہیں. گو ابھی جو اسکول کالجز پرائیویٹ بن رہے ہیں ان کے پاس تو اتنی اسپیس نہیں کہ وہ آؤٹ ڈور گیمز کرا سکیں, کیونکہ یوگا آئی تھنک سو کہ انڈور گیمز میں بھی ہم اس کو لے جا سکتے ہیں کہ کلاس روم میں ایک ہال میں ایک ایسی پلیس بنا دی جائے جہاں لڑکیوں کو اسپیشل ٹریننگ دی جاتی رہے. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, اور آپ یقین کریں کہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا گروپ تو میں نے ایک روم سے اسٹارٹ مطلب ایک بالکل ڈرائنگ روم میں ہم نے شروع کیا کچھ عورتوں نے, اور پھر وہ ایکسٹینڈ ہوا اور گریجولی اس کو پارک تک لے کر آئے اور اتنے لوگوں کو انوالو کیا. لیکن آپ اس کو کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے. اویئرنیس اب گریجولی پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے, لیکن انشاءاللہ آئی ہوپ سو, مجھے بہت یقین ہے کہ لوگوں میں یہ ہوگا اور لوگ کریں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری صحت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے. اور عورتوں کی صحت پہ پورا گھر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور اس میں بے تحاشا بجٹ لگاتے ہیں, بے تحاشا فنڈز جنریٹ کرتے ہیں اور ہیلتھ کے یونٹس علیحدہ کیے جاتے ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنے بھی ہیلتھ یونٹس ہیں وہاں اس طرح کی کوئی ایکسرسائز کو ٹریننگز نہیں بتائی جاتی. تو اگر ہم یوگا کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے تھرو اگر ہیلتھ پروگرام سے جوڑ دیا جائے فیمیلز کے لیے اسپیشلی, آپ یقین کریں کہ اگر ڈاکٹر کے پاس اگر ایک پیشنٹ آتا ہے نا, ڈاکٹر موسٹلی دے گیو ہم کہ اس کو ایک ایڈوائس دیتے ہیں کہ آپ واک کریں. وہ یہ نہیں کہتے یوگا کریں, ایکسرسائز کریں, واک کریں. لیکن یوگا اور ایکسرسائز اور واک میں بڑا فرق ہے. اگر ہمارے ڈاکٹرز ایڈوائس کریں لوگوں کو کہ آپ اس طرح ایکسرسائز کریں, واک کریں, فٹنس کا خیال رکھیں, تو یقیناً ڈاکٹرز کے پاس جانے کے لیے لوگ کم ہو جائیں گے. اچھا, اگر ہم اسپیشلی لڑکیوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو بڑا کم ٹرینڈ ہوتا ہے. اگر 10,000 لڑکیاں ایک کالج میں پڑھ رہی ہیں تو اس میں سے کو 20 ہوں گی جو سپورٹس کرتی ہیں, باقی تو گھر کے کام بھی نہیں کرتی ہوں گی. ڈیفینیٹلی ان کی صحت پہ افیکٹ پڑتا ہے کہ صرف پڑھائی ہے اور ریسٹ ہے اور کوئی کام نہیں. اگر ان لڑکیوں کو موٹیویٹ کیا جائے اور ان کا اسپیشل, جس طرح پہلے ایک پی ٹی ٹیچر ہوا کرتے تھے جو کہ اب ختم ہو گئے, اور ایک یوگا ٹیچر ہو جو باقاعدہ ٹریننگ دے, ان کو باقاعدہ کلاس ہو یوگا کی. نہیں, آپ بالکل صحیح ہے. دس از ریئلی ویری افیکٹو. اگر ہم اس کے اوپر کام کریں تو یہ واقعی ہی بہت افیکٹو ہے کہ لڑکیوں میں کریٹیوٹی ڈیولپ ہو نا, ان کو اور بھی کچھ ہو. بڑھنا ہوتا ہے کہ گھر کے کام نہیں تو ٹی وی دیکھ لیا اور فالتو ٹائم. سو دے شوڈ اسپینڈ دیئر ٹائم ان سم گڈ ورک, اور کریٹیوٹی ڈیولپ ہوگی, ہیلدی, ہمارا پورا معاشرہ ہیلدی اس میں ڈیولپ ہو جائے گا. اگر ایسے کوئی گورنمنٹ اپلائی کرے یا پرائیویٹ سیکٹر اپلائی کرے تو دس از دا بیسٹ تھنگ. آپ نے جو خود سے جو کلب ایک آرگنائز کیا وہ فیمیلز کے لیے, وہ کتنے کلب ہیں اور ان میں کیا کس طرح کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں؟ ہمارا کلب ہے ونڈرفل کلب کے نام سے ہے, اور یہ فری آف کاسٹ ہم لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ جس میں عورتیں اور مرد سب ایکسرسائز کرتے ہیں. لاہور میں بہت سارے کلب رن کر رہے ہیں, کراچی میں ہے, فیصل آباد میں ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کنٹریبیوٹ کر کے ہم نے ایک اپنی جگہ بنا لی ہے, وہاں پہ جا کے ڈیلی ہم سب عورتیں فری آف کاسٹ سب جو بھی چاہے آ کے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, پاکستان میں اگر گورنمنٹ اس میں انگیجنگ ہو اور اس کو لے کے اگر اس پورے پروجیکٹ کو آل اوور دا کنٹری چلایا جائے تو کیا بینیفٹس ہم لے سکتے ہیں فیمیل سے اسپیشلی؟ دیکھیے, میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ عورتوں پہ ہمارا پورا گھر ڈیپینڈ کرتا ہے. گھروں سے معاشرہ چلتا ہے نا. اگر ایک ہیلدی عورت ہے تو ڈیفینیٹلی ہی براٹ اپ ان ہیلدی ہوم ود اے ہول ہیلدی فیملی, اور اسی سے پوری کی پوری سوسائٹی ود دا کنٹری عورت کے بیس پہ چل رہا ہے. بیسیکلی فیمیلز کو بڑا ہوتا ہے کہ وہ ڈائٹنگ کرتی ہیں, مطلب اگر کوئی تھوڑا ویٹ بڑھ جاتا ہے تو اسپیشل ایک کنسلٹنٹ کے پاس جایا جاتا ہے, ڈاکٹر کے پاس, وہاں سے ایک ڈائٹ پلان لایا جاتا ہے اور اس پہ ایک عمل کیا جاتا ہے, جس کے بعد ڈی ہائیڈریشن سے وہ ہاسپٹل چلی جاتی ہیں. تو کیا یوگا اس کی ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے؟ بالکل بالکل. ڈائٹنگ جو ہے نا, مطلب یوگا کا یہ موٹو ہے کہ آپ ہر چیز کھائیں پر یوگا کریں, اور بے تحاشا کھائیں, بے شک جو بھی کھائیں, بٹ یوٹیلائز اٹ ان سم. مطلب اپنی یوگا میں آپ انرجی کو یوٹیلائز کرتے ہیں نا, آپ اس کو یوٹیلائز کریں جو بھی آپ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر پاکستان کے پر نظر ڈالتے ہیں تو پاکستان میں ایک لمبا گیپ ہے, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب سے ایک نیا ٹرینڈ آیا تو لوگوں کو ایکسپوئر ملا, لوگ باہر نکلے, اسکولز کالجز میں آئے, تو یوگا ہم وہاں پر نہیں اسٹینڈ کرتے جہاں باقی کنٹریز انڈیا یا یورپ کے لوگ کرتے ہیں, جو باقاعدگی سے ان ٹریننگ کو اپنا پارٹ, لائف کا پارٹ بنا ہوتا ہے. تو کہاں آپ دیکھتی ہیں کہ اس طرح کی گرومنگ چلتی رہی اور پریکٹسز چلتی رہی تو ان فیوچر پاکستان میں ہم یوگا کو کہاں دیکھیں گے؟ میں بہت زیادہ ہوپ فل ہوں, اور مجھے یقین ہے, بہت زیادہ یقین ہے, دیے سے دیا جلتا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں ٹائم آئے گا کہ جب پاکستان میں ڈیولپڈ کنٹری کی طرح ہر ایک اپنی صحت کا خیال رکھے گا, یوگا کرے گا, ایکسرسائز کرے گا, اور ہیلدی معاشرہ ڈیولپ کرے گا انشاءاللہ. ہم زیادہ تر جب بیمار ہوتے ہیں تو تب ہمیں کنسرن ہوتا ہے ہماری ہیلتھ سے, جب ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا. ویسے جب ہم فزیکلی فٹ ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی اور کچھ ایسا پرابلم نہیں ہوتا ہمیں فزیکلی, تو ہم اپنے لیے خود ٹچی نہیں ہوتے, خود اتنے کیئرنگ نہیں ہوتے. کیا یہ درست بات ہے کہ ہمیں تبھی کیئرنگ ہونا چاہیے جب ہم بیمار ہو جائیں؟
ہاں یہ آپ کہہ رہے بالکل صحیح رہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ایکسرسائز آپ کو آلویز چاہیے نا. آپ بیمار نہیں بھی ہے لیکن ایکسرسائز آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے، فریش رکھتی ہے. ناٹ نیسیسری کہ بیمار ہی ہیں، فریش ہوتے ہیں، ایکٹیو فیل کرتے ہیں، انرجیٹک فیل کرتے ہیں. آپ کتنی ریگولر ہیں مطلب کلب جانے میں؟ اور الحمدللہ میں نے 3 گروپس یہاں پہ ایک سے سٹارٹ کیا تھا، ناؤ دے آر ایکسپینڈیڈ ٹو 3 گروپس ود مائی جاب. میں جاب الگ کرتی ہوں اور اس کے ساتھ میں یہ رن کرتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ میکسیمم جتنا میں ٹائم دیکھ سکوں تو میں اس کو دیکھتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا یوگا میں ریگولرٹی اور پنکچولیٹی، کیونکہ ہم کلب بھی گئے اور لوگوں کا آنا اور ان کی انرجی بڑا موٹیویشن تھی ان میں، کیا وجہ ہے کہ مطلب جتنے یوگا پلیئرز تھے یا جتنے بھی یوگی تھے وہ ریگولر آتے تھے اور مطلب ایک پتہ نہیں ان کے اندر ایسا انٹرسٹ تھا کہ ریگولر آنا ہے انہوں نے؟ ایکچولی دے فیل دا ڈفرنس نا، ان کو محسوس ہوتا ہے نا. ہم اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر نہیں کیا تو اس دن فیل ہوتا ہے کہ سم تھنگ از مسنگ، اور وہ فیل کرتے ہیں ڈفرنس کو پہلے کا اور اب کا. وہ خوشی سے آتے ہیں. 1 گھنٹہ اگر آپ اپنی ذات پہ لگا لیں، اپنی ایک ایکسرسائز پہ لگا لیں اور پورا دن آپ فریش فیل کریں تو وائی ناٹ. لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے آنا ہوتا ہے نا. نہیں صبح ضروری نہیں ہے، بہت سارے کلب ہیں، جیسے میں شام کو جاتی ہوں، ایک 8 o'clock ہے، صبح ہے، جس کو جب فیزیبل ہے وہ کر لے. ضروری نہیں کہ صبح. اور یہ مطلب ہم یوگا کو اگر ایز اے اسپورٹس لیں تو یہ کیا آؤٹ ڈور ہم اسپورٹس میں لیں گے اس کو یا انڈور اسپورٹس؟ ایکچولی اٹ از ناٹ اے اسپورٹ، بٹ یہ اسپورٹس کی بھی سمجھ لیں روح ہے. اسپورٹس مین کو بھی فٹ ہونے کے لیے ہی نیڈ سم تھنگ. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بھی روح ہے، اور ہر بندے کے لیے چاہے وہ اسپورٹس مین ہے یا نہیں ہے، ایک ہیلتھی پرسن نیڈ این ایکسرسائز، اور یوگا از دا بیسٹ ون جو آپ کر سکتے ہیں. اگر ہم یوگا کی ہسٹری پہ بات کریں تو جو یوگی ہوتے ہیں ان کی کیا خاص ٹریننگز ہوتی ہیں اور وہ کس طرح؟ ایکچولی اگر ہم بہت زیادہ پروفیشنل یوگی کو لیں تو اس کی تو پھر ڈائٹ اور اس کی ایکسرسائز بہت ڈفرینٹ. ہم لوگ جیسے میں اپنے آپ کو پروفیشنل یوگی تو نہیں کہہ سکتی، لیکن میں کہہ سکتی ہوں بالکل ایک عام پاکستانی شہری جو اپنے آپ کو فٹ کرنے کے لیے ایک نارمل لیول تک یوگا کر سکتا ہے. ویسے تو بہت سارا ہے، ڈائٹ ایسا ہونا چاہیے، لیونگ سٹائل ایسا ہونا چاہیے. ہماری لیونگ سٹائل میں سب سے زیادہ جو کمی ہے جلدی سونا، جلدی اٹھنا، ٹائم پہ کھانا، یہ سب چیزیں ہیں اس میں. بالکل ہم تو سب بالکل آؤٹ ہو گئے اس میں سے، لیکن یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ تھی جن سے ہم نے یوگا کے حوالے سے کافی اچھی باتیں کی. یوگا بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ انسان اگر خود پر تھوڑا ٹائم اسپینڈ کرتا ہے تو وہ فٹ بھی رہتا ہے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم دن میں کچھ ٹائم اپنے آپ کو دے دیتے ہیں تو ہم ساری عمر فٹ رہیں گے. اور جیسا کہ ہم نے خود بھی وزٹ کیا اس ٹریننگ سیشنز میں جہاں 80s کے 90 کے ایج کے لوگ وہاں پہ تھے اور بہت فٹ تھے. سو انسان کو خود کو فٹ رکھنے کے لیے ایک اچھا اسپورٹس مین ہونا چاہیے اور ساری عمر انسان کو ایکسرسائز کرنی چاہیے اور ایسی پریکٹسز کرنی چاہیے جس سے وہ خود کو فٹ رکھ سکے. یہاں لیں گے ایک کمرشل بریک، اور بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے مزید یوگا کے حوالے سے.